اب معلوم ہو گیا کہ نبوت کی گواہی کے لیے کم از کم 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے. دنیا جائے کفر کے منہ میں، ساری دنیا ہو جائے جہنم، رسول کی کامیابی میں کوئی کمی نہیں آتی. رسول پر احسان جتانے والوں، رسول تمہاری وجہ سے رسول نہیں ہے، بلکہ تم مسلمان ہو تو رسول کی وجہ لیکن 2 گواہ کی ضرورت بہرحال ہے، ایک اللہ کی اور ایک علی کی. بے شک بے شک. اس لیے علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا علی تم مجھ سے ہو اور میں بھی تم سے ہوں. یعنی ہم ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنے والے ہیں. بے شک بے شک. یہ نور کے 2 حصے ہیں، 2 رخ ہیں، دونوں کی ضرورت ہے. بے شک. 2 ملیں گے تو کل ہیں. کل ہے. پھر دنیا میں ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب یہ 2 مل جاتے ہیں تو کل ہے. جب ایک حقیقت واضح ہو جاتی ہے نا تو پھر مسلمانوں کو دعوت دینے میں آسانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ہیں جو خیر کی طرف بلا رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اور بلانے کے انداز میں ہر موڑ پر صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں بلا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ تمہاری ہی کامیابی اور تمہاری ہی نجات کے لیے بلا رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. لوگ سبحان اللہ نیکی کی طرف بھی بلاتے ہیں تو اس میں مفاد اپنا ہوتا ہے. کچھ لوگ دین کی بات کر کے دنیا بناتے ہیں. جی جی میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ دین کی بات کر کے دنیا بناتے ہیں. یہ جتنے بھی پیری مریدی کے سلسلے ہیں، یہ جتنی بھی دکانیں چل رہی ہیں، بات اللہ کی کرتے ہیں، مقصد ان کی پرستش کروانا ہوتا ہے. اگر کوئی مرید بگڑ جائے، اللہ کو مان کر کے کہہ دے کہ پیر صاحب آپ غلط ہیں، تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. یعنی پیر صاحب ہو گئے مکمل دین، پیر صاحب ہو گئے مکمل توحید. اب اللہ کی جگہ لے کے بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں سے اپنے مریدوں کو اکساتے ہیں. کہتے جو لوگ فلاں کو نہیں مانتے کیا وہ مسلمان ہیں؟ نیچے سے آواز آتی ہے نہیں، پہلے جس فلاں کی بات کرے اس کے مسلمان ہونے کو تو ثابت کر دو. عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اکساتے ہیں لوگوں کو. بیچارے سیدھے سادے لوگ ہمیشہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، میجارٹی جہاں جا رہی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. بکریوں کی چال، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، آج بھی وہی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عقل مند قوم وہ ہوتی ہے کہ جو ماضی کے آئینے میں حال کو دیکھے. بسم اللہ بسم اللہ. اپنی تصویر ماضی میں نظر آئے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو کس کی طرف ہوتے؟ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جس وقت ابھی جس کی طرف ہو اسی کی طرف وہاں بھی ہوتے اگر ہوتے تو. اب کس طرف ہو اسی طرف ہوتے. اگر اس وقت حق کے لیے تمہارے اندر جذبہ ہے تو تم علی کے ساتھ ہوتے. بسم اللہ. حق نہ چھوڑنے
اور باطل کے چکر میں نہ پڑنے کی ہمت آج موجود ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں غور سے سنیں. خاندان کے چکر میں، برادری کے چکر میں، نام و نمود کے چکر میں، پیروں اور ملاؤں کے چکر میں اور مختلف چکروں میں گرفتار، حق کو سمجھتے ہوئے بھی کہتے ہیں ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ سارے غلط تو نہیں ہو سکتے ہیں نا. آپ کی بات میں دم ہے، مجھے بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں اتنے سارے جو میرے برادری کے لوگ ہیں وہ تو غلط نہیں ہو سکتے نا. اس لیے میں کہتا ہوں جیسے ہوں ویسے رہوں گا. یہ جتنی بھی ساری وہ باتیں کہ جو آپ کو حق تک جانے سے روک رہی ہیں اس وقت بھی آپ کو روکتی. جب میں نے کہا دیکھا ادھر سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے ادھر سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ جنگ جمل میں کون ہے؟ اس طرف تو رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین ہے. ٹھیک ہے، میں ام المومنین کے خلاف اپنی ماں کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ اور شام میں اس نے اپنے آپ کو ایک اور نیا لقب دینا جو قرآن میں ہے نا حدیث میں ہے کہ میں مومنین کا ماموں ہوں. اور جانتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لوگوں کو یہ کہہ کے دبایا گیا کہ میں مومنین کا ماموں ہوں. بھائی کیوں؟ اسے کہ میری بہن رسول اللہ کی زوجہ ہے. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں ہے، تو رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین، تو زوجہ کا جو بھائی ہے وہ مومنین کا کیا ہوا؟ کہیے نا. تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ماموں بھی بن جاتا ہے. اللہ نے اسی لیے ایک پورا سورہ رکھ دیا، تم رسول کی زوجہ کے بھائی بن کر ماموں بننے کی کوشش نہ کرو. زوجہ کے بھائی بن کر کریڈٹ لے جانے کی کوشش نہ کرو. پورا ایک سورہ ہم نے رکھ دیا، خود رسول اللہ کا سگا چچا بھی ہوگا، حق پر نہیں ہوگا تو ہم آیت بھیج دیتے تب بچے تھا ابھی لا بے تم سسرال کی بات کر رہے ہو، اللہ تو سگے چچا کی بات کر رہا ہے. تم سسرال کی بات کر رہے ہو، اللہ تو نبی کے خود بیٹے نوح کے بیٹے کی بات کر رہا ہے. تم زوجہ کے بھائی بننے کی کوشش کر رہے ہو، خود نبی کی زوجہ کے بارے میں کہہ رہا ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. مختلف طریقوں سے روک دیا جاتا ہے کہ نہیں بھئی آگے نہیں بڑھنا. کیسے ممکن ہے؟ اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا ام المومنین، اور اس قدر لوگوں کے دماغوں پر اس کا اثر اور روک ڈالا گیا کہ جس ناکے پر سوار تھی اس ناکے کے پیشاب کو لوگوں نے پینا شروع کیا، تبرک کر سمجھتے ہیں. اور ایک وجہ میرے مولا نے اس ناکے کی ٹانگیں کاٹ دی یہی ہے کہ جب کوئی چیز بت بن جائے اس کا توڑنا علی کا کام ہے. کوئی بھی چیز بت بن جائے تو بت شکن علی کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کا توڑنا ضروری ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اس ناکے کا کیا قصور تھا، لوگ پوچھتے ہیں ہم سے بھی کہ مولا علی نے ناکے کی ٹانگیں کیوں کاٹی، اس بیچارے بے زبان جانور کا کیا قصور؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسے بدھ